بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردن سے ایک رسالہ نکلتا ہے، یہ رسالہ سال میں صرف ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ اس کے اندر دنیا کے 562 مسلمانوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سال جو ہے کون کس نمبر پر ہے، اور ہندوستان سے خاص طور سے کون کون سی شخصیات اس فہرست کے اندر شامل ہے۔ اچھا، یہ جو حضرات فہرست نکالتے ہیں بہت ہی شاندار یہ رسالہ رہتا ہے ویسے تو، اور بعض مضامین اس کے اندر بڑے شاندار رہتے ہیں۔ البتہ چونکہ یہ جو درجہ بندی کرتے ہیں تو دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کو لیتے ہیں، اور پھر چاہے وہ مذہبی میدانوں کے اندر خدمت انجام دے رہے ہوں، یا سیاسی میدانوں کے اندر خدمت انجام دے رہے ہوں، یا یہ کہ وہ کھلاڑی ہوں، یعنی وہ کسی بھی میدان کے اندر ہو اور کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، بس اگر وہ اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو اس میگزین کے اندر وہ ان کا جو ہے ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس میں سیاسی حضرات بھی ہوتے ہیں، مذہبی حضرات بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر جو ہے شامل رہتے ہیں۔ تو اور بعض اس طرح کی شخصیات بھی رہتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ آدمی تو بالکل بھی اس فہرست کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بعض بڑی شخصیات اس طرح کی دنیا کے اندر موجود ہیں جو اس فہرست کے اندر شامل نہیں ہو پاتی ہے، اللہ جانے کیوں ان کو شامل نہیں کر پاتے ہیں۔ بہرحال بعض مضامین اس کے اندر بڑے شاندار رہتے ہیں، بآسانی آپ کو یہ انٹرنیٹ پر مل جاتا ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر بہت اس کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ ذکر کر دیا جائے۔ تو اس کو پڑھ کے دیکھیے گا، وہ حضرات جو انگریزی پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی اہم مضامین ہیں بعض اس کے اندر۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اتنی ساری شخصیات کے بارے میں آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ دنیا کے جو مسلمان ہیں اس وقت کن کن میدانوں کے اندر وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، کیا کیا ان کی خدمات ہیں، یہ سب اس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور میرے خیال سے شاید اس کا نقصان بھی ہوتا ہوگا، نقصان یہ ہوتا ہوگا کہ اپنوں سے زیادہ غیروں کی اس طرح کی چیزوں پر نظر رہتی ہے، تو غیروں کے سامنے جب یہ فہرست جاتی ہوگی پتہ چلتا ہوگا کہ کون آدمی کس میدان کے اندر کام کر رہا ہے، تو جو غیر ہیں ان کے ٹارگٹ پر یہ لوگ رہتے بھی ہوں گے کہ اچھا یہ آدمی فلاں میدان کے اندر کام کر رہا ہے تو کیسے اس کو خاموش کیا جائے یا کیسے پریشان کیا جائے۔ جیسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ جب انہوں نے جو بینکنگ سسٹم ہے اس کا متبادل پیش کیا تو دنیا بھر میں کس طرح سے جو ہے ان کے خلاف سازشیں رچی گئی، کیسے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال تو سب سے پہلے نمبر پر ہیں قطر کے جو شیخ ہیں، شیخ تمیم ابن حمد الثانی ان کا نام ہے۔ یہ 45 سال کے ہیں، اور اس سے پہلے 2025 میں تیسرے نمبر پر تھے، 2024 میں چوتھے نمبر پر تھے، اور 2023 میں یہ تیسرے نمبر پر تھے۔ یہ جو شیخ ہیں ان کا جو تعلق ہے، یہ وہاں کے ظاہر رولر ہیں، قطر کے حاکم ہیں، وہاں کے حکمرانوں میں سے۔ ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات جو میں نے اس سے پہلے بھی ریکارڈ کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے بنو تمیم قبیلے سے ہے، اور بنو تمیم قبیلہ جو ہے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کر رکھی ہے، یہاں تک کہ اس قبیلے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کے مقابلے میں یہ جو قبیلہ ہوگا بنو تمیم کا قبیلہ، یہ بہت سخت واقع ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ یہی لوگ ہوں آگے چل کے انہی کی نسل ہو جو دجال کے مقابلے میں سخت واقع ہو رہی ہو۔ تو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے، چونکہ قطر نے بہت کچھ کیا اس مرتبہ، بہت کچھ ہوا قطر کے حوالے سے، خبریں وغیرہ ہم نے دیکھی وہ ساری چیزیں، تو ان کو جو ہے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں ہماری محبوب شخصیت حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ۔ 2025 میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ 6 نمبر پر تھے، 2024 میں 8 نمبر پر تھے، 2023 میں 6 نمبر پر تھے، اس مرتبہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت کی عمر جو ہے اس وقت وہ 82 سال ہے، اور حضرت کی کتابوں کا ذکر ہوا ہے، یہاں 143 کتابیں ہیں حضرت کی لکھی ہوئی۔ اچھا، یہاں جو میں جو چیزیں ذکر کر رہا ہوں صرف کور آپ کو دکھا رہا ہوں، یعنی ہیڈنگ گویا کہ دکھا رہا ہوں، ورنہ تو باقاعدہ جو بھی شخصیت ہے اس شخصیت کے بارے میں مستقل ایک مضمون لکھا گیا ہے، اور اس مضمون کے اندر تفصیل سے بتا رکھا ہے کہ کن کن میدانوں کے اندر ان کی خدمات ہے، اور کیا کیا انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اور اس سال وہ کیا کرتے رہے ہیں، ساری چیزیں ذکر کر رکھی ہیں، تو اس میگزین کو دیکھ لیجئے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ شخصیت ہیں، ان کا تعلق ہے یمن سے، یہ 62 سال کے ہیں، تو تیسرے نمبر پر جو ہے ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ملینز آف ٹریڈیشنل مسلم فالوورز گلوبلی،
ملینس گویا کہ لاکھوں میں اس طرح کے لوگ ہیں جو دنیا بھر سے ان کو فالو کرتے ہیں. یہ شافعی ہیں تو یہ تیسرے نمبر پر ہیں. چوتھے نمبر پر یہ صاحب ہیں خامنئی. یہ اس وقت 86 سال کے ہو چکے ہیں. ایران سے ان کا تعلق ہے اور سپریم لیڈر آف 92 ملین ایرانینس. یہ 2025 میں چوتھے نمبر پر تھے, 24 میں تیسرے نمبر پر تھے اور 2023 میں یہ دوسرے نمبر پر تھے. ایسے ہی یہ صاحب ہیں, ان کا تعلق جو ہے جارڈن سے ہے. یا ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. یہ 2025 میں پہلے نمبر پر تھے, 2024 میں 5ویں نمبر پر اور 2023 میں یہ 5ویں نمبر پر تھے. اور چھٹے نمبر پر یہ صاحب ہیں, ان کا تعلق جو ہے مصر سے ہے. ایسے ہی طیب اردگان ہیں. طیب اردگان اس وقت 71 سال کے ہو چکے ہیں. یہ 7ویں نمبر پر ہیں. 2025 میں 8ویں نمبر پر تھے, 2024 میں 7ویں نمبر پر تھے, 2023 میں یہ چوتھے نمبر پر تھے, تو اب 7ویں نمبر پر ہیں اس سال. ایسے ہی سلمان بن عبد العزیز آل سعود, یہ 8ویں نمبر پر ہیں. ان کی عمر جو اس وقت جو ہے 90 سال ہو چکی ہے. اور یہ اس سے پہلے جو ہے, اچھا ان کے بارے میں لکھا ہے اسکول آف تھاٹ ماڈریٹ سلفی, ان کو جو ہے سلفی لکھا گیا ہے. 2025 میں 5ویں نمبر پر تھے, 24 میں دوسرے نمبر پر تھے, 2023 میں یہ پہلے نمبر پر تھے. 56% آف GDP's نان آئل ایکٹیویٹیز ان 2025. گویا کہ اب یہ جو سعودی گورنمنٹ ہے ظاہر اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے یہاں جو سورس آف انکم ہے, آمدنی کے ذرائع ہیں, وہ زیادہ زیادہ وہ تیل پہ لوگ انحصار نہ کریں, آئل پہ انحصار نہ کریں, بلکہ دوسری چیزوں پہ انحصار کریں. تو اسی کی کوشش میں لوگ لگے ہوئے ہیں. 9ویں نمبر پر ہیں متحدہ عرب امارات کے جو حاکم ہیں یہ, اور یہ 2025 میں 7ویں نمبر پر تھے, 22 میں بھی 7ویں نمبر پر تھے, 2024 میں یہ 6 نمبر پر تھے. ٹریڈیشنل سنی ان کو جو ہے لکھا گیا ہے. ایسے ہی یہ صاحب ہیں 10ویں نمبر پر, ملیشیا سے ان کا تعلق ہے. ان کا ایک جملہ بھی غزہ سے متعلق ذکر کیا گیا ہے. لکھا ہے کہ ویئر ہیو وی تھرون اور ہیومینٹی وائی دس ہیپوکریسی. یعنی لکھا گیا ہے کہ ہم نے آخر انسانیت کو کہاں پھینک دیا ہے, انسانیت کہاں ہے. غزہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. اور یہ منافقت کیوں ہے؟ جب غزہ کی بات آئی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ 2025 میں 15ویں نمبر پر تھے, 24 میں 17ویں نمبر پر تھے, اور 2023 میں یہ اس فہرست کے اندر شامل نہیں تھے, بلکہ اعزازی طور پر ان کو جو ہے ذکر کیا گیا تھا. 14ویں نمبر پر ہیں محمد بن سلمان. محمد بن سلمان 40 سال کے ہو چکے ہیں اور ماڈریٹ سلفی ان کو لکھا گیا ہے. 2025 میں 12ویں نمبر پر تھے, 24 میں بھی 12ویں نمبر پر تھے, 2023 میں 10ویں نمبر پر تھے. ہندوستان سے جو یہ ٹاپ 50 کی جو لسٹ ہے, اس میں صرف حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ہیں, اور تو کوئی نہیں ہے. صرف ہندوستان سے مولانا محمود مدنی صاحب اس فہرست کے اندر ہیں. وہاں کے عمر جو ہے اس وقت 62 سال ہو چکی ہے. اور ٹریڈیشنل سنی لکھا گیا وہاں کو. 2025 میں 14ویں نمبر پر تھے, 2024 میں 16ویں نمبر پر تھے, 2023 میں 15ویں نمبر پر تھے, اور اس سال جو ہے مولانا 16ویں نمبر پر ہے. اور وہاں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ 12 ملین جمیعۃ علماء فالوورس, حضرت کے جو ہے وہ فالوور ہیں, یعنی جو جمیعۃ علماء جو تنظیم ہے اس کے فالوورس ہیں 12 ملین, یعنی تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ. اور ایسے ہی 1700 برانچ آفیسز اکراس انڈیا, پورے ہندوستان میں آفیسز ہیں 1700 جمیعۃ علماء ہند کے. ایسے معاذ علی جمیل صاحب کا ذکر ہوا ہے 32ویں نمبر پر. معاذ علی جمیل صاحب اس وقت 72 سال کے ہو چکے ہیں, سنی تبلیغی جماعت. اس سے پہلے وہ 2025 میں 32ویں نمبر پر تھے, 24 میں 34ویں نمبر پر تھے, 2023 میں 32ویں نمبر پر تھے, اس سال بھی 32ویں نمبر پر ہیں مولانا. وہاں کے ساتھ میں یہ کوئی صاحب ہیں جو 33ویں نمبر پر ہیں. ایسے ہی تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں میں سے ہیں مولانا نذر الرحمان صاحب پاکستان کے, تو
وہ ان کو بھی 41ویں نمبر پر ذکر کیا گیا ہے. یہ افغانستان کے ہیں. افغانستان کے لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ, ان کو جو ہے 59ویں نمبر پر 59 سال ان کی عمر ہے, 43ویں نمبر پر ان کو ذکر کیا گیا ہے. اس سے پہلے 2025 میں 44ویں نمبر پر تھے. یعنی یہ جو لسٹ ہے اصلی 2026 کی ہے. 2025 میں 44ویں نمبر پر تھے, 2024 میں 46ویں نمبر پر تھے, اور 2023 میں 29ویں نمبر پر تھے. اس سال 43ویں نمبر پر ہے, اور ان کو دیوبندی لکھا گیا ہے باقاعدہ, دیوبندی طالبان اسکول آف تھاٹ. ایسے ہی یہ جو بریلوی عالم ہے شیخ محمد الیاس اتاری القادری, یہ 44ویں نمبر پر ہیں. ایسے ہی خالد مشعل ہیں 46ویں نمبر پر. ایسے ہی احمد الشرا ہیں جو سیریا کے پریسیڈنٹ ہیں, یہ 43 سال کے ہو چکے ہیں. سنی ان کو لکھا گیا ہے, اور یہ ان کو جو ہے پہلی مرتبہ یہ جو 50 کی فہرست اس میں شامل کیا گیا ہے. ایسے ہی ہندوستان سے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ذکر ہوا ہے. یعنی ایک اعزازی فہرست کہہ لیجئے الگ سے ذکر کی گئی ہے کہ اس اعزازی فہرست کے اندر جو اعزازی شخصیات کا ذکر, اعزازی طور پر جن شخصیات کا ذکر ہوا ان میں حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ ہے. حضرت کی عمر اس وقت 78 سال ہو گئی ہے, اور پھر حضرت کے بارے میں لکھا گیا ہے. ایسے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس فہرست کے اندر رہتے ہیں, اعزازی طور پر ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے, اور خاص طور سے ان کو جو کنگ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ دیا گیا تھا اس کو ذکر کیا گیا ہے, اور بہت سی باتیں ان کے اوپر جو کیس وغیرہ ہوا ہے انڈیا کے اندر اس کا بھی ذکر ہے. شیخ سدیس کو بھی جو ہے اعزازی طور پر ذکر کیا گیا ہے. ایسے ہی شیخ صالح الفوزان جو اس سال مفتی اعظم بنے ہیں سعودی عرب کے, ان کا ذکر ہوا ہے, اور اس بات کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہی واز اپوائنٹڈ ایز دا نیو گرینڈ مفتی ان اکتوبر 2025. تو اکتوبر میں ان کو جو مفتی اعظم مقرر کیا گیا سعودی حکومت کی طرف سے, اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہوا ہے. ایسے ہی شیخ یاسر القادی, ان کا بھی ذکر ہوا ہے. شیخ یاسر القادی کی ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی ابھی, جس میں وہ دیوبند کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور صاف لفظوں میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جتنی بھی تحریکیں دنیا کے اندر اٹھی ہیں عالمی طور پر, جس طریقے سے دیوبند کی تحریک کامیاب رہی ہے, شاید ہی اس کے مقابلے میں کوئی دوسری تحریک اس طرح سے کامیاب رہی ہو. تو ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے. ایسے ہی سعد صاحب کو بھی ذکر کیا. اچھا, میں سارے حضرات کو ذکر نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ طویل فہرست ہے, بہت سی شخصیتیں اس طرح کی ہیں جو رہ گئی ہیں. میں جو مشہور شخصیات ہیں ان کو ذکر کر رہا ہوں. سعد صاحب کا بھی ذکر ہوا ہے اس کے اندر. سعد صاحب کو لکھا گیا ہے کہ گریٹ گرینڈ سن ہے مولانا الیاس صاحب کاندھلوی, جو فاؤنڈر تھے تبلیغی جماعت مومنٹ کے, اور ایسے ہی جو حضرت مولانا یوسف صاحب تھے ان کے وہ گرینڈ سن ہیں, اور ہی از کرنٹلی دا ہیڈ آف تبلیغ جماعت سینٹر ان نظام الدین نیو دہلی. وہ نظام الدین کے ان کو ہیڈ لکھا گیا ہے. اور پھر جو ان کے ساتھ میں جو معاملات پیش آئے, لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے, ہاں اس کا ذکر ہوا ہے. ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو فتویٰ صادر کیا گیا ان کے حوالے سے, اس کا بھی ذکر ہوا ہے. اور پھر یہ بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا اس کا بھی جو ہے اجتماع کے اندر جو کچھ ہوا اس کا بھی جو ہے ذکر ہوا ہے. تو مولانا سعد کاندھلوی صاحب کو بھی اس کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے. ایسے ہی اسد الدین اویسی صاحب, ان کا بھی جو ہے ذکر ہوا ہے. یہ دیکھ لیجئے گا آپ یہاں پوز کر کے ویڈیو کو, ان کے بارے میں اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے گا. ایسے ہی مولانا زہیر الحسن کاندھلوی, ان کا بھی جو ہے ذکر ہوا ہے. مولانا زہیر الحسن کاندھلوی از اے لیڈر آف تبلیغ جماعت گروپ. ہی واز بورن اینڈ ریزڈ ان نظام الدین نیو دہلی اینڈ کمپلیٹڈ ہز اسلامک اسٹڈیز ان سہارنپور. یہ بہت سی باتیں ان کے حوالے سے لکھی گئی ہیں. ایسے ہی حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ذکر ہے. مولانا ارشد مدنی صاحب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ جمعیت علماء ہند کے پریسیڈنٹ ہیں, اور جمعیت علماء ہند ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے پاکستان جب بننے جا رہا تھا تو اس کی مخالفت کی تھی. اور مولانا سید ارشد مدنی, ان کے جو بھائی تھے مولانا اسد مدنی صاحب, ان کے بعد وہ صدر بنے ہیں. مولانا ارشد مدنی ناصر نوٹڈ اسکالر, ہی از دا پرنسپل آف دارالعلوم دیوبند اینڈ وائس پریسیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ. تو وہاں کا بھی جو ہے ذکر ہوا ہے اس کے اندر. ایسے ہی اور بھی بعض شخصیات ہیں جن کا ذکر ہوا ہے. بعض اس طرح کی شخصیات بھی ہیں کہ جو فلموں سے تعلق رکھتی ہیں, تو چونکہ یہ سبھی کو ذکر کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر ہوا ہے. بعض وہ ہیں جو
کھیلوں سے متعلق ہیں ان کا بھی ذکر ہوا ہے. لیکن جو میں نے ساری شخصیات، ہو سکتا ہے مجھ سے بعض حضرات اس طرح کے ہوں کہ جو مشہور ہوں اور رہ گئے ہوں، آپ خود جو ہے اس فہرست کو جو ہے دیکھ لیجیے گا. اور اس میں بعض آرٹیکل جو ہے وہ اس طرح کے بھی چھپے ہیں جو بہت مفید ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو چونکہ 1500 سال ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایک آرٹیکل غالباً چھپا ہے. اور اس کے علاوہ غزہ سے متعلق بہت سی مفید باتیں ہیں، اور اسٹارٹنگ میں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس سے متعلق بہت ساری باتیں اس میگزین کے اندر جو ہے ذکر کی گئی ہیں. یہ میگزین انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.